السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں فرانس کے قیادت کے اس رویے کی جس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو جو ہے وہ پبلکلی ڈسپلے کر دیا ہے. گورنمنٹ نے اس کو اون کر لیا ہے. اس سے پہلے یہ ایک پرائیویٹ ادارے کی کارروائی تھی, اشاعتی ادارے کی کارروائی تھی, تو اس کے خلاف جو ہے وہ پرائیویٹلی احتجاج کیا جا سکتا تھا. لیکن گورنمنٹ نے جب سے اس کو اون کیا ہے, اس کبھی گھٹیا اور ذلیل حرکت کو, اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ ابل پڑے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, خاتم النبیین کی وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جس کے حوالے سے ہم ایز اے مسلم بہت زیادہ جذباتی ہیں. ہم پریکٹیکل مسلم ہوں یا نہ ہوں, لیکن ان کی ذات کے حوالے سے ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں. تو یہ والی بات جو ہے, یہ جو کمیونیکیشن ہے, یہ ڈائیلاگ مانگتی ہے کہ جس کے تحت اپنے جذبات ان تک پہنچائے جائیں. اپنے ملک کے اندر سڑکوں پہ آگ جلا کے یا مظاہرے کر کے شاید اس کا امپیکٹ نہ ہو جتنا کہ ایک مؤثر ابلاغیات کا ماہر جو ہے وہ انہیں سمجھا سکے کہ بھائی آپ جو جانوروں تک کے جذبات اور احساسات کی بات کرتے ہو, ہم 2 ارب لوگ ہیں اور ہمارے جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہیں, تو آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے, آپ کو شرم کرنی چاہیے. آپ اسے ایک ریاستی پالیسی کے طور پہ لے کے چلیں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ اس تک پہنچنے میں بھی کچھ واقعات ہیں, اور یہ واقعہ جو ہے یہ پہلا نہیں ہے, کئی عرصے سے جاری ہے. یہ آج ہمارا پہلا موضوع ہوگا. اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے بات کریں گے. اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہے جی, آج پاک افغان ٹریڈ فورم ہوا ہے. 2 روزہ یہ میٹنگ ہے جو کہ اسلام آباد میں شروع ہوئی ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے خطاب بھی کیا ہے. اور پرائم منسٹر نے خطاب کے اندر 2 باتیں کہی ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. لیکن جو دوسرا ان کا امپورٹنٹ فقرہ تھا جو کہ پاکستانی میڈیا میں نہیں آیا لیکن تقریر میں تھا, اور پھر کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج اور پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اس بات کی کوشش کریں گے, جو میں سمجھ پایا ہوں انگریزی میں تھا جی, انگریزی جو والی اینک ہر کسی کی کمزور ہوتی ہے. تو پاکستان, اب انہوں نے 3 مختلف سیگمنٹ کو کہہ کے مخاطب کر کے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کے اندر کمی لائی جا سکے. اس کی ایک امپلائڈ میننگ یہ بھی ہے کہ گویا کہ یہ کام ظاہر دشمن کریں گے نا جی, یہ جو دشمن ہمارے پروپیگنڈا کے محاذ کے اوپر 5 انچ پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ اس بات کو اٹھائیں گے نا. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسی امریکہ میں موصوف نے فرمائی تھی کہ پاکستان نے القاعدہ کو تربیت دی تھی, جیسی کہ ایران میں انہوں نے فرمائی تھی کہ ایران میں جو دہشت گرد ہوتی ہے وہ پاکستان سے آتے ہیں, وہ دہشت گرد. یہ سمجھیں کہ آپ اسی لیول کی ماری ہے حضور نے آج اس فورم کے اوپر بھی. ایک تو یہ بات یہ ہے کہ جب ہم حکومت پاکستان کہتے ہیں تو اس کے اندر حکومت پاکستان کے تمام ادارے شامل ہوتے ہیں. حکومت پاکستان تمام جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, تمام ادارے ہیں, ان کو اون کرتی ہے. اور پہلی تو بات ہے کہ اس لیول کے اوپر ان تینوں کو علیحدہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے, اس کو کئی معنی پہنائے جا سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھیا ہم تو, یہ ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ہم افغانستان کے معاملات سے ہاتھ اٹھا چکے ہوئے ہیں. جو بھی افغانستان کے اندر آئے, پیسفل گورنمنٹ آئے, ہم اس کے ساتھ ہوں گے, ہم اس کے حامی ہوں گے. خیر, یہ آج کے ہمارے 2 موضوعات ہیں. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں. آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب خالد فاروقی صاحب, بڑے سینئر ایڈیٹرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے, بڑی سنجیدہ جو ہے وہ رائے دیتے ہیں. بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب, ہمارے لاہور بیورو چیف, اور سکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, ہمارے اسلام آباد بیورو چیف, اپنی تمام طرح حشر سامانیوں کے ساتھ اسلام آباد میں براجمن ہیں. بہت شکریہ تینوں اصحاب کا.
اپنا فاروقی صاحب، یہ خاکوں کا مسئلہ تقریباً کوئی 2 سال سے تو زیادہ عرصہ ہو گیا چل رہا ہے. ہم کیوں نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہے؟ ہم سے مراد ہے کہ مسلم دنیا کے انٹلیکچوئل جو ہیں یا تھنکر جو ہیں وہ یہ فرینچ کو کیوں نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہے کہ جناب ہماری کیا اہمیت ہے اس ہستی کے حوالے سے جس کا آپ مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 1-2 سال پرانا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں میں نفرت کی، عداوت کی، تعصب کی اور بالخصوص نسل پرستی کی اور مذہبی تعصب کی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں ایسے ایلیمنٹ. اور پھر اس کے پیچھے کچھ ایسی لابیز، کچھ ایسی تنظیمیں ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہیں. یہ کوئی ایک دن کا یا 1 سال کا یا 10 سال کا واقعہ نہیں ہے. لیکن اسے براہ راست کبھی ریاستی سرپرستی حاصل نہیں آپ ہوئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، 100 سال پہلے بھی دیکھ لیں تو ایسے ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے. جہاں تک اب جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں رائٹسٹ کرسچن کچھ ایسے لیڈر، میں نام نہیں کسی مذہب کے حوالے سے کسی کا لینا چاہتا، لیکن نسل پرستی اور مذہبی تعصب کے حوالے سے جو انتہا پسندی ہے وہ ایلیمنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. اس میں آپ یورپ پہ دیکھ لیں، یہ ٹرمپ ماڈل جو ہے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے، جیسے مودی ماڈل جو ہے انڈیا میں آیا بی جے پی کا، آر ایس ایس کا، اسی طرح سے یہ ہمیں یورپ میں بھی نظر آنا شروع ہوا. آپ دیکھیے آسٹریلیا سے لے کے فرانس تک ایسے سربراہان وہاں پہ اور ایسی جو مختلف حکومتیں ہیں، ایسی پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہیں جو اپنا ووٹ بینک لیتی ہیں اپنے مخصوص ایک حلقے سے، نظریات سے. اور یہ نظریات بدقسمتی سے مذہبی ہوتے جا رہے ہیں. مسلم ورلڈ میں جو ایک تبدیلی آئی وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ جو مذہبی انتہا پسندی تھی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی. اور یہ مذہبی انتہا پسندی بھی وہ تھی جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی. مثال کے طور پر انہی کی طرف سے مسلط کی گئی، انہی کی طرف سے ہمیں دہشت گرد بنانے کے لیے لوگوں کو کہا گیا، فورس کیا گیا. ہماری وہ سٹیٹس، مسلم سٹیٹس جو کہلاتی ہیں، وہاں سے امریکنز نے، وہاں سے باقی یورپین نے وہاں پہ ایسے لوگوں کو خود ہی پروموٹ کیا جو دہشت گردی کرتے تھے، جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے تھے، جن کو پوری دنیا میں پھیلایا. آپ کے سامنے وہ ہیلری کلنٹن کی ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ ہم دنیا بھر سے دہشت گردوں کو، ٹیررسٹوں کو، انتہا پسندوں کو لے کر آئے تھے افغانستان میں، اور پھر ہم جب وہاں تباہی ہوئی تو ہم نکل گئے وہاں سے. سو یہ چیزیں ہیں. اچھا، اب جو آپ نے بات کی وہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ پہلے تو یہ کہیں گورنمنٹ لیول پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. اب فرینچ پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ کہنا اور اس طرح کے خیالات کا جیسا انہوں نے اظہار کیا، حالانکہ فرانس اپنے لبرل اور سوشلسٹ خیالات کی وجہ سے پورے یورپ میں ایک ترقی پسند ملک سمجھا جاتا ہے. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود، اور پھر مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ فرانس میں ہے، اور اس کے مسلم جو ایک ہے سوسائٹی جو ہے اس کا بڑا اثر ہے فرانس کی مجموعی جو معاشرہ ہے اس کے اوپر. اس کے باوجود وہاں پہ اظہار رائے کے نام پہ اس طرح کی جو منافرت ہے، میرا خیال ہے یہ ناقابل قبول ہے. اور بیسک اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامک ورلڈ میں باتیں ہوتی ہیں، شور ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا کنٹری، کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ اجتماعی طور پہ ان کی آواز سنی جا سکے. آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک وہ اسلامی امہ جسے ہم کہتے ہیں، ہماری جو مسلم او آئی سی ہے، او آئی سی کا کیا وجود ہے آپ جانتے ہی ہیں. اب اس میں تو یہ گرما گرمی بالکل بھی نہ آتی اگر طیب اردگان کا یہ جو رد عمل تھا، اور بڑی طیب اردگان نے بڑی اس پہ جذباتی تقریر کی کہ ترک مسلمان ہیں، مسلمان ترک ہیں، اس لیے ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے یہ فرانس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ترکی اور فرانس کا ایک کلیش بھی چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ اب جو عرب ورلڈ ہے اس پہ بھی رد عمل آیا ہے. لیکن اصل بات پھر وہی ہے، آپ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ ہم کنونس کیوں نہیں کر پا رہے. کنونس کرنے کی کوئی سنجیدہ ایسی کوششیں ہوئی نہیں ہیں. کہاں ڈائلاگ کہاں پہ ہوا؟ ہم جب کبھی ایسا کوئی ایشو آتا ہے اس پہ شور مچاتے ہیں، لیکن اس پہ ایک ایسے ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں مسلم ورلڈ کی کوئی نمائندگی کرنے والا ہو. اور وہاں پہ کس کے ساتھ، یورپ میں کس کے ساتھ بات کرنی ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ برطانیہ کے بادشاہ کی، ملکہ کی، ان کی اولادوں کی، ان کے فور فادرز کی اگر آپ کوئی شخص انسلٹ کرتا ہے تو برطانوی آئین کے مطابق وہ غداری کا مرتکب ہوتا ہے.
اس کے علاوہ آپ ہولوکاسٹ کی اگر آپ تردید کر دیں تو آپ کے اوپر جرم جو ہے وہ لگ جاتا ہے. بالکل. وہاں اظہار آزادی جو ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے. سو جب یہ چیزیں جو ہیں اس پہ پابندی ہے تو, لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ یقینی طور پہ لابنگ ہوئی, یقینی طور پہ جو یہودی کمیونٹی ہے انہوں نے اپنا بہت اثر دکھایا. اور اب ہم جب یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے بھی یہودیوں کی سازشیں ہوگی, تو ان یہودیوں کے ساتھ پھر ہم ہاتھ ملا رہے ہیں, ان کے ساتھ مل رہے ہیں. تو جب تک آپ کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوگا, جب تک آپ مشترکہ طور پہ ایسی کوشش نہیں کریں گے, اس میں آپ کو کوئی اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ بھارت میں دیکھیے نا جو بمبے میں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا نام لے کے سیکنڈ کلاس ان کو سٹیزن کا درجہ دے کے, اور یہ کہ رہائشی علاقوں میں جانوروں کا مسلمانوں کا داخلہ بند ہے, یہاں تک تو وہاں پوسٹر آویزاں کیے گئے. تو یہ اس بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اور اس کو سمجھنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا. لیکن سمجھائے کون؟ آج دوپہر میں عرب نیوز نے ایک خبر بریک کی کہ پاکستان نے فرانس کے سفیر کو طلب کر لیا ہے. بھٹی صاحب, ایک تو اس خبر کی تصدیق یا تردید فرمائیں, اور دوسرا میرا سوال وہیں پہ ہے کہ یار ہمارے ہاں جو انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے ہاں جو تھنکرز ہیں, وہ اس بات کا ابلاغ کیوں نہیں کر پا رہے ویسٹ کے نئی سوسائٹی کے ساتھ؟ ظاہر ہے وہاں پہ بھی جنریشنز بدل گئی ہیں. جو ڈائیلاگ کسی زمانے کے اندر محمد علی جوہر کیا کرتے تھے, جو ڈائیلاگ علامہ اقبال کیا کرتے تھے جرمنی میں جا کے, جو ڈائیلاگ جو تھے وہ ہمارے یہ بڑے لوگ کرتے تھے, حالانکہ اس وقت غلام تھے اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو. یہ ڈائیلاگ اب کیوں نہیں انیشیٹ ہو پا رہا سر؟ دیکھیں رضوان صاحب, یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے, اتنا سادہ نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ ایک وقت تھا جب مذہب کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا مختلف مقاصد کے لیے. اب معیشت کے لیے مذہب کا استعمال ہو رہا ہے, اور یہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں, ناروے اور جرمنی یا سوئٹزرلینڈ کے اندر پہلے یہ واقعات ہوتے تھے, اور اب وہاں پہ یہ اس طرح سے نہیں ہو رہے جتنی بڑی تعداد میں پہلے ہوا کرتے تھے. ریسنٹلی کوئی اس طرح کا واقعہ ہمیں نہیں وہاں پہ ملتا, کافی حد تک ریلائزیشن ہے. اب آ جائیں فرانس کی طرف کہ کیوں فرانس ہی کیوں, پوری جو ورلڈ ہے چاہے کرسچین ہے جوئش ہے, اس میں سے فرانس ہی کیوں؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا اشتعال دلانے والا, یہ شروع ہوا انڈیا سے. اگر آپ کو یاد ہو بنگلور کے اندر جو کچھ ہوا, جس طرح سے ایک جو ہے وہ ان کے پولیٹیشین نے فیس بک کے اوپر چیزیں ڈالی, پھر اس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا, تھانے کے اوپر ہوا, لوگ اشتعال کے اندر آئے. اب یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا, اور پھر اس ٹیسٹ کیس کو انڈیا کی بجائے, چونکہ وہاں پہ مسلمان کثیر تعداد میں موجود تھے اور رسپانس بھی دیکھا گیا, تو اس کے بعد پھر یہ فرانس چلا گیا, اور فرانس نے ایک پیٹرن کے تحت جو ہے یہ شروع کر دیا. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ اربوں ڈالر کی, اب وہ اپنی معیشت بچانے کے لیے فرانس جو ہے انڈیا کے ساتھ اس کا نیکسس ہے, اربوں ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ انڈیا کو بیچ رہا ہے. اور ایک ایسی, یعنی کہ اگر آپ رضوان صاحب کووڈ سے تھوڑا سا پہلے جائیں, آپ کو یاد ہوگا فرانس کے اندر بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے تھے, اور پروٹیسٹ جو ہے وہ اکانومی کے ایشو کے اوپر ہو رہے تھے. جی بالکل. اکنامک جو ان کی اکانومی تھی وہ خراب ہو چکی ہوئی تھی, اور اس کے بعد سے جب سے انڈیا کے ساتھ ان کی ڈیفنس ڈیلز ہوئی ہیں, اور یہ سب سے بڑی پرچیز ہے رافیل اور کچھ اور اکوپمنٹ جو ملٹری کا انہوں نے وہاں سے خریدا ہے, اس وقت تک پچھلے ایک سال کے اندر یہ سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل تھی, پرچیز تھی پیسوں کے حوالے سے اگر آپ اس کو جج کریں. تو اس کے بعد سے پھر فرانس کے اندر باقاعدہ یہ ایک منظم طریقے سے شروع کیا گیا, کچھ اداروں سے یہ چھپوائے گئے, پہلے توہین آمیز خاکے اور مواد. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ ناروے کے اندر یا کسی اور جگہ گورنمنٹ نے اس کو چھتری نہیں, امبریلا نہیں دیا تھا, وہاں پہ انڈیویجولز ایکٹ کے تحت یہ ہو رہا تھا, ریلائزیشن ہوئی, ان کی بائیکاٹ ہوا مصنوعات کا. آپ کو معلوم ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر کافی ریئیکشن آیا, تو وہاں پہ اس چیز سے انہوں نے وہ پیچھے ہٹے. لیکن فرانس نے اس کو منظم سرکاری امبریلا جو ہے وہ فراہم کر دیا, اور مسلمانوں کے اندر اشتعال جو ہے وہ ایک سرکاری پالیسی کے تحت اب وہاں پہ
دلایا گیا، جب صدر میکرون نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد سے تو یہ آفیشیل ہو گیا، اور یقیناً رد عمل جو ہے اب وہاں پہ مساجد سیل کی جا رہی ہیں. دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی مسلمان جو ہے وہ بڑے انتہا پسند ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر بالخصوص ٹرینڈز بن رہے ہیں اس حوالے سے، وہ سارے کے سارے ان کو انڈیا لیڈ کر رہے ہیں، فرانس لیڈ نہیں کر رہا، یا فرانس کے اندر سے جو ہے وہ سوشل میڈیا لیڈ نہیں کر رہا. تو یہ کیا نیکسس ہے؟ دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پہ یہ اپنی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف یہ تقسیم واضح ہوتی جا رہی ہے، اور تقسیم در تقسیم جو ہے وہ معاشروں کو کیا جا رہا ہے اکانومی، اور اس کے بڑے وسٹ امپیکٹ آئے گا. دیکھیں اگر وقتی طور پہ وہاں پہ اقلیت میں ہیں مسلمان یا کمزور ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹین کر سکیں گے. اس کا ریئیکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. دو ممالک تو کھل کر سامنے آ گئے، باقی کچھ ممالک نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اب آواز جو اٹھنی چاہیے بیسیکلی، آج تک مجھے ایک بات ہے رضوان علی صاحب، کسی مسلم ملک کے اندر کسی دوسرے مذہب کی، عیسائیت کی یا کسی اور کی، کسی شخص نے کوئی توہین کی ہو، ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ قوانین ہیں، اور ان کے اوپر بھی وہی قوانین ہیں جو رسالت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہیں، اس کے اوپر بھی وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں. اور وہاں پہ اگر شخصیات کے لیے قوانین ہیں، خاندانوں کے لیے قوانین ہیں، تو مذہب کے اوپر جو ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن آپ کیوں نہیں لے کر آتے؟ جب آپ کے لوگ یہ کرتے ہیں اور پھر آپ پالیسی کے طور پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیا ضرورت تھی صدر کو اسٹیٹمنٹ دینے کی فرانس کے؟ لیکن اگین جن ممالک کو بولنا چاہیے، مسلم ممالک کو، ان کی کوئی مجھے آواز نہیں. ترکی کی آواز آئی ہے، پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، سو اس کو فیس بک جو انتظامیہ ہے اس کو بھی کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ جی آپ یہ معاملہ ختم کریں. تو یہ سارا جو ہے ریئیکشن دو تین ممالک کے اندر، مسلم ممالک کے اندر شو ہو رہا ہے. وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام مسلم ممالک مل کر بیک زبان، بنگلہ دیش کے اندر بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ ہونے چاہیے، سعودی عرب کو آگے آنا چاہیے، یو اے کو آگے آنا چاہیے. اچھا یہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ہوئے تو پروٹیسٹ ہوئے. تو یہ جو ہمیں جنہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے، اگر ہمارے ہاں یہ چیز ہے، تو پھر ہمارے جو مسلم دنیا کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، جن کے پاس پیسہ شیسا ہے یا جن کی کوئی سے ہے دنیا کے اندر، بالخصوص یہ جو ہماری بادشاہتیں ہیں، ان کو بھی اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دینا چاہیے. پاکستان نے اپنے لوگوں کے سینٹیمنٹ کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اظہار کیا ہے، فورن آفس کی طرف سے بھی اور پھر پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، وزیر خارجہ، اپوزیشن، سارے کے سارے اس کے اوپر بیک زبان ہے. لیڈ ترکی نے کیا سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ، اور وہاں سے انہوں نے اپنا امبیسڈر ودرا کیا ہے. اب انڈیا نے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ شاید پاکستان سے بھی فرانس جو ہے وہ اپنا امبیسڈر ودرا کرے. اب یہ نیکسس جو ہے ایکچولی اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے یہ انڈیا سے شروع ہوتا ہے، پھر فرانس پہنچتا ہے، پھر فرانس کی گورنمنٹ اس کو چھتری فراہم کرتی ہے. تو یہ دنیا کو تقسیم کون کر رہا ہے؟ اور جس طرح اجیت دیول نے کل بات کی کہ جی ہم ریجن کے اندر نہ صرف اپنی حدود کے اندر باہر بھی کاروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. تو دیکھیں یہ جنگ اکیلا جا رہا ہے. اس ریجن کو، ہمارے ریجن کو پوری دنیا کے اندر ایک اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلمان ہوں گے. باقی دنیا کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، باقی مذاہب کو، بالخصوص کرسچینٹی کو، ان کے جو راہب ہیں یا ان کے جو اسکالرز ہیں، ان کو بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دست و گریبان نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس کے اوپر رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. حیرت کی بات یہ ہے بھٹی صاحب، میں دوسرے بھٹی صاحب کی طرف آ رہا ہوں. ممتاز بھٹی صاحب، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہاں کے کسی رائٹسٹ مذہب پسند کرسچن ایکسٹریمسٹ کی طرف سے نہیں ہو رہا. یہ وہاں کا لبرل طبقہ جو ہے، جو کہ آزادی اظہار کے نام کے اوپر یہ نام نہاد کیریکیچر چھاپنا چاہ رہا ہے، یہ وہاں کے لبرل سیکولر طبقے کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، جنہیں فینس کے اس سائڈ پہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کسی کے جذبات ہرٹ نہیں کریں تاکہ دنیا رہنے کے قابل رہے، وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسی صورت کے اندر مجھے تو یہ پورا منظرنامہ ہی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب کہ یہ تو دنیا امن کا گہوارہ نہیں رہے گی اگر آپ ہماری مطلب کہ
سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کے بارے میں اس طرح کی واہیات بکواسیات فرمائیں گے تو پھر تو ہم رد عمل میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ صاحب وہ ایک جملہ ہے، اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ انتہا پسندی، لبرلزم، یہ وہ سارا آپ کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ میں تھوڑا سا اس سے پہلے ہٹ جاتا ہوں موضوع سے، FATF کیا ہے پاکستان کے خلاف؟ جی آپ اس پہ سے اندازہ لگا لیں، اگر ہم اب بھی اندازہ لگانے سے قاصر ہیں تو ہمارے سے بڑا نااہل، نامعقول، بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ ابھی جو معاملہ یہ آیا کیریکیچرز کا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، اسی اخبار نے یہ 2006 میں بھی یہ جو ہے چارلی ہیبڈو، اس نے یہی 2006 میں بھی یہی کچھ کیا تھا، جی جی، تب بھی یہی کچھ ہوا، 2013 میں انہوں نے کیا تب بھی یہی ہوا، 2015 میں ہوا پھر یہی ہوا، اب 2020 میں انہوں نے پھر کر دیا۔ 2006 میں انہوں نے لیے تھے وہ جب ڈنمارک کے ایک اخبار نے جس کا نام تھا جائلینڈ پوسٹن، اس نے یہ چھاپے تھے تو بڑا مسئلہ بنا تھا، پھر اس کے بعد وہ بڑی تصویریں سوشل میڈیا پہ بھی چلتی نہیں۔ دیکھیں ایک تو بات رہی صاحب، میں سخت اعتراض کروں گا کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی کسی کے پاس وہ کیریکیچرز آ جاتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کم سے کم بات کرنی چاہیے۔ ہم اس کو اتنا نہیں پھیلا رہے جتنا وہاں پہ انہوں نے جی جی جی، انہوں نے اتنا نہیں پھیلایا جتنا ہم نے پھیلا دیا۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب جو وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیے گئے ہیں 3 دن پہلے جب انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے آج پوری ڈھیر پریس کانفرنس کا چھوڑی اپنے وزن کے برابر کے حساب سے۔ جی اچھا، مجھے تو وہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ اسی طرح کی پریس کانفرنس تھی آج جو عابد ملی، وہ جو موٹر وے کا کیوز تھا، جب وہ بھاگ گیا تھا تو ہمارے CCPO صاحب اور IG صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے کی تھی۔ بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے، آپ اس کو ہائیسٹ لیول پہ اٹھائیں، OIC کا اجلاس بلائیں یا جو بھی بلائیں، خیر ہمارے کہنے سے کس نے آنا ہے جی، ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں ہمارا وہ مراسی والا بھی نہیں ہے، کشمیر پہ پریس ریلیز نہیں جاری کروا سکے تو اس پہ کیا صاحب وہ مراسی والی بات یہ ہے نا کہ پھر میں نہ ہی سمجھا چودھری صاحب، تو وہ مانتے تو نہ ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن کم از کم ہم نے جو آپ نے بات کی وہ بھٹی صاحب شاید بھول گئے، فرانس کے سفیر کو آج بلایا گیا جی، اس کو ایک مراسلہ تھما دیا گیا مذمتی۔ اچھا، اس کی نہیں بھٹی صاحب نے بتایا ہے کہ فرانس اپنا سفیر واپس بھی بلا سکتا ہے، وہ سے آگے انہوں نے بتا دیا نا، وہ اپ نے کہا کہ جی اس کو بلایا گیا تھا، اس میں کیا بنا وہ میں پڑھ رہا تھا آج TV میں دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رئیس صاحب کیا مذمتیں کرنے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں مرمت کی طرف نہیں جا رہا، لیکن خدا رہا ہمیں کوئی ایسا سٹیپ، کوئی ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں آتے ہیں پریس، بڑے خوبصورت ہیں، وہ بڑے اچھی اردو بولتے ہیں، بڑی نستعلیق قسم کی انگریزی بھی بولتے ہیں، مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا کس اسلامی ملک سے رابطہ کیا؟ وزیر خارجہ صاحب؟ جی جی، اچھا اچھا، انہوں نے کس سے کیا؟ سعودی عرب سے کیا؟ بال کاٹ رہے ہوں گے یار کہیں پہ، آپ سعودی عرب سے نہیں کیا، ناراض ہیں، چلے نہ کریں، چائنا تو ہمارا دوست ہے، اسی کہہ دیں گے یار معاملہ۔ ویسے اس طرح کے مواقع جو ہوتے ہیں وہ ناراضگیاں دور کرنے کے کام نہیں آتے ہیں، ہے نا؟ بالکل آتے ہیں۔ آپ خاندانی سطح پہ دیکھیں کہ جب کوئی انہانی ہو جائے تو بڑی بڑی ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پہنچ جاتے ہیں آپ۔ لیکن ہم نے یہ کیا جی کہ ہم نے ابھی تک کسی اسلامی برادر ملک کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، ترکی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اچھا، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، میری فارن آفس میں ایک دوست ہیں، میرے کلاس فیلو وہاں لگے ہوئے ہیں، ایسی ان سے آج میری بات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یار وہ ترکی کا بھی وہ فون آیا سی، انہوں نے ویسے وزیر دفاع بھی لاہور آئے ہوئے نہیں، یہ وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں تو ان کی بھی ملاقات ہے، بس اتنا مجھے اس نے بتایا، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے رابطہ کیا۔ رئیس صاحب بات یہ ہے کہ اس واقعے کی دیکھیں، لبرلزم کے اوپر کسی کے مذہب کے ساتھ اس طرح کی کھلواڑ کوئی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب ہی نہیں دیتا۔ ایون آپ کی کرسچینٹی میں دیکھ لیں، آپ باقی دنیا کی جتنے مذاہب ہیں سب میں دیکھ لیں، کوئی مذہب اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑائیں یا اس میں اس طرح کی کیریکیچرز کا کچھ کریں۔ معاملہ یہ ہے جی کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں مسلم ممالک، ظاہر ہے ہمارے فرانس میں محل ہیں، ان محلوں میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے شیخوں کے ہیں، جو ہمارے برادر اسلامی ممالک کے جو جن کے محل ہیں وہاں پہ، یا اسپین میں ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے رئیس صاحب کہ ہم چونکہ کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں اپنے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو چاہتے ہیں وہ ہماری جو سب سے جس سے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا انہوں نے اس ہستی کو چھیڑا ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھے صرف مذمتی قراردادیں، مذمتی مراسلے، اور 5-7 دن آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ جو ہوتا ہے نا آپ کے مظاہرے، ہم نے اپنی ہی املاک کو جلا جلو کے ختم کرنا ہے اور ہم نے اس کو کام خراب کرنا ہے اور ہم نے وہ جلا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ ہم نے کس اسلامی ملک سے رابطہ کیا؟ کسی سے نہیں کیا۔ ایران سے کر لیں، چلیں آج کل تو ایران بھی ہمارے نزدیک ہے، اس کو بھی چھوڑیں جی، پچھلے دنوں ڈبل عبداللہ صاحب آئے ہوئے تھے، افغانستان سے ہی کر لیں، وہ بھی کافی امریکہ کے نزدیک ہے، وہی اٹھا لے یہ معاملہ۔ صحیح، آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ہے بھٹی صاحب وہ بڑا پرامن ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ پہلے تو بات ہے کہ مظاہرہ کرتے ہی نہیں ہے، ان کا مظاہرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کا دارالحکومت خرطوم، اس میں دریا گزرتا ہے، دریا نیل جو ہے وہ گزرتا ہے، تو وہ بس ان کا احتجاج یہ ہوتا ہے کہ سارے ملازمین نکل کے دریا نیل کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں،
وہاں پہ کل جو ہے وہ فرانس کی ایمبیسی کو آگ لگائی گئی ہے. یہ اٹ سیلف بہت بڑی خبر ہے کہ ایسا مظاہرہ ہوا ہے سوڈان کے اندر جس میں باقاعدہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے. اور وہ اس کے فوٹیج میں دیکھ رہا تھا کہ پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان مظاہرین کو جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کو روکنا کہتے ہیں, اور پولیس والا پاس کھڑا ہوا رولا ڈال رہا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ توڑی جا رہا ہے. مطلب آپ اس سے اندازہ کریں کہ سوڈان جیسا پرامن سوسائٹی, وہاں میں اگر تھوڑی سی اس میں عرض کروں, وہاں پہ 2-3 ایشوز اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک تو اسرائیل کے ساتھ سوڈان کے تعلقات کے حوالے سے رد عمل وہاں پہ آ رہا ہے. دوسرا دریائے نیل کے حوالے سے کوئی ویسٹ کا جو موقف آیا ہے اس میں ایجپٹ کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہے اس پہ بھی, اور یہ ریزن بن گئی وہاں پہ احتجاج کی, جو ایک ریزن بن گئی وہاں. چلیے لیکن 2 چیزیں ہیں, یہ ابھی جو بھٹی صاحب نے بات کی, مجھے ایک آدھا منٹ اگر آپ دے دیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ یا تو ہم ان چیزوں کو اس طرح دوبارہ ڈسکس نہ کریں تاکہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں تک یہ باتیں زیادہ پہنچتی ہیں اور پھر زیادہ دل آزاری کا سبب بنتی ہے, یا تو پھر اس پہ خاموش رہا جائے, یا پھر یہ ہے کہ ڈائلاگ جس کی آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ فرانس میں یا باقی ویسٹ میں, ویسے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو شرم حیا اتنی نہیں ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا دیگر انبیاء کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں, اس طرح کی کبھی حرکتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے اتنے ہی اہم, قابل احترام, سیکریڈ اور قابل احترام ہے. ان پہ ایمان لائے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا. آج میں جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کا پیٹرول پمپ جو ہے اس کے ساتھ ٹوٹل جو فرینچ کمپنی ہے اس کا بھی پیٹرول پمپ تھا, اور ٹوٹل کے اوپر لمبی لائن لگی ہوئی تھی, اور پی ایس او کے پیٹرول پمپ پہ ایک بھی گاڑی نہیں تھی. اور اس کی وجہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میرے علاقے کے دونوں پیٹرول پمپ ہیں, کیونکہ ٹوٹل جو ہے وہ پورا تولتا ہے اور پوری کوالٹی کا آئل دیتا ہے, جبکہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے اندر جو ہے وہ آپ کو صحیح آئل نہیں ملتا. ہمیں اپنے کردار کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم یہ جو مقام ہے ہم اس تک آئے کیسے ہیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاک افغان ٹریڈ فورم سے. آج پرائم منسٹر کا خطاب. بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام آباد. ممتاز بھٹی صاحب, آج یہ پاک افغان ٹریڈ فورم کا آغاز ہوا ہے. کسی زمانے میں پاکستان کی جو برآمدات تھیں افغانستان کو وہ $8 ارب سے کراس کر گئی تھیں اگر آپ کو یاد ہو, اور اب یہ تقریباً $8 ارب رہ گئی ہیں, تقریباً $500 ملین کے ارد گرد ہیں. اللہ کرے ان میں اضافہ ہو, لیکن جس طرح پرلی سائیڈ کے اوپر وہ تمام گوڈز جو ہیں جو پشاور سے جایا کرتی تھی اور کوئٹہ سے جایا کرتی تھیں, ان کی مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی لگوائی ہے انڈیا نے انڈر دا پیٹرنیج آف امریکنز. فنانسنگ جو تھی وہ امریکن تھی تھرو انڈین این جی اوز. وہاں پہ وہ فیسلٹیز لگوا دی گئی, یعنی پولٹری فارمز وہاں پہ بنوا دیے گئے تاکہ پاکستان سے جو روزمرہ ایکسپورٹس جو تھیں وہ نہ جا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی تو بہت عقل مند آدمی ہیں نا, یہاں پہ ایک پٹاخہ پھوٹتا ہے اور ہم جو ہے بارڈر بند کر دیتے ہیں, بارڈر بند بارڈر کھلا, بارڈر بند بارڈر کھلا. اور یہ جو احمقانہ پالیسی ہے, یہ جو سٹبرانہ پالیسی ہے, اس نے بھی ہرٹ کیا ہے. تو کیا ڈسکس ہوا جی پاک افغان ٹریڈ فورم کے اندر؟ اقدام تھا اور بڑے عرصے کے بعد یہ سامنے آیا کہ ٹریڈ کے حوالے سے دونوں ممالک کے اندر براہ راست جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے. بلا شبہ بہت زیادہ نقصان پہنچا پچھلے کچھ عرصے کے اندر ٹریڈ کو, اور اس کی وجہ جو ہے نا ایک تو ہماری پالیسی بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور کچھ جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے بھی معاملات ایسے ہی رہے. اشرف غنی صاحب کی جو پالیسی تھی جو وہاں پہ این ڈی ایس کر رہی تھی اور جس طرح کی صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیں رہ گئی بات کہ کتنا الگ کیا جا سکتا ہے, انڈیا ہو امریکہ ہو دوسرے سے. جلال آباد میں پاکستانی ویزوں کے لیے لائن لگی ہوئی, وہاں پہ رش پڑا, بھگدڑ مچی, اور وہاں پہ 12 سے 14 لوگ جو ہے وہ روند کے مارے گئے, خواتین جن میں زیادہ تھیں. افغانستان کے لوگوں کو پاکستان آنے جانے سے
इंडिया समेत अमेरिका समेत दुनिया का कोई मुल्क रोक नहीं सकता। देखिए हुकूमतों के ताल्लुकात जिस भी तरह के हों, उनकी नौयत कुछ भी हो, ख़राब हों, ठीक हों, लेकिन ये जो पब्लिक टू पब्लिक एक कांटेक्ट है और जो एतमाद का ताल्लुक है, वहाँ पे कोई बीमार होता है, उसने इलाज आपके पेशावर के किसी हॉस्पिटल में आके करवाना होता है। वो सरकारी हॉस्पिटल में कराए, प्राइवेट में करवाए, लेकिन वहाँ पे वो इलाज करवाने पेशावर के अंदर आते हैं। इसी तरह इवन मुझे बहुत सारे ऐसे वाक़यात पता है कि वहाँ पे टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन लोग लेबॉरेटरी टेस्ट जो है वो मेडिकल के वो आपके पेशावर में आके करवाते हैं। तो ये इस सतह का एक ताल्लुक है जिसको मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। गो कि सिक्योरिटी की सूरत बहुत दोबारा ख़राब है दोनों तरफ। इस साइड पे भी अटैक्स हो रहे हैं फोर्सेस के ऊपर, दूसरी तरफ भी सूरत बहुत ख़राब है और ये सबको मालूम है कि ये सूरत किसकी वजह से ख़राब है। किसने कहा था कि आपको हम दोनों बॉर्डर्स के ऊपर एंगेज करेंगे, और ओपन इंडियन पॉलिसी है कि ट्रिपल स्टैच की कि आपको ईस्ट वेस्ट दोनों के ऊपर एंगेज किया जाएगा, और अंदर भी जो है वो इंतशार जो ये BLA वगैरह और दूसरी तंजीमों का गठजोड़ करवाया गया है। तो इस सारी सूरत के अंदर ये एक मुस्बत इकदाम है। अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब्दुल्ला आए, हिकमत यार आए, अब ये वाला हो रहा है। यही हमने पहले भी स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो रिजवान भाई साहब, 2008 में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई थी। पाक अफगान बिजनेस जो है वो जॉइंट वो फोरम बन गए थे, और फिर दोबारा सूरत ख़राब होती गई। तो हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि स्टेबिलिटी आएगी, और जो सूरत इस वक्त भी है वहाँ पे कोई अच्छी नहीं है। बिलखसूस अगर आप देखें हज़ारा को दूसरी तरफ भी टारगेट किया गया। आप बात करते थे, एलिगेशन लगाते थे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर भी हज़ारगंजी में जिस दिन ये कोयटा कल जो जलसा था, हज़ारगंजी में हज़ारों को टारगेट किया गया। वहाँ पे ये जो एजुकेशनल सेंटर वाला ब्लास्ट था, बेसिकली ये हज़ारों का इलाका है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। तो उन अनासर को अफगान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसके अंदर देखे कि वो कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये दहशतगर्दी के पीछे जो है उनके अज़ाइम क्या हैं। मज़ीद सूरत ख़राब होने का ख़दशा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया को अपना रोल जो है वो रिड्यूस होता नज़र आ रहा है, और उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता डूबने की तरफ जा रही है। तो ये नेक्सस जब तक वहाँ पे नहीं टूटेगा कुछ एलिमेंट्स का जो इंडिया के साथ है, उस वक्त तक कोई बड़ी ट्रेड एक्टिविटी दोनों ममालिक के अंदर पॉसिबल दिखाई नहीं देती। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि NDS और अफगान गवर्नमेंट की फैसला साजी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस्ड हैं, और वो आपको ब्लेम करते हैं। जो आपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की कि आज उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे। देखें आपको भी ये मालूम है कि पाकिस्तान की वजह से पीस अमल जो है वो अब तक इस नहज पर पहुंचा है जहाँ पे आज खड़ा है। अब इसमें एक रोल खुद अफगान गवर्नमेंट का बनता है, हाई अप्स का बनता है कि वो ये जो ट्रेड का रिश्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का और पब्लिक का आपस का जो एतमाद का रिश्ता है, इसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। अगर नफरत बोते रहेंगे और नफरत फैलाते रहेंगे और यहाँ पे भी मुदाखलत उसी तरह पश्तून बेल्ट के अंदर आप करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसका ना आपको फायदा, ना अफगानिस्तान को फायदा होगा और ना हमें फायदा होगा। फारूकी साहब देखिए रज़ी साहब, मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो आज की स्पीच है, मैं तो इसे हालात के मुताबिक नहीं समझता। ये वो मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का पिछले 3-4 महीने पहले, 8 महीने पहले, पिछले साल, 2 साल, 3 साल पहले था। अब अफ़गानिस्तान में सूरत हाल, भट्टी साहब अभी जैसे बात कह रहे हैं कि भारत को अपना किरदार सिमटता हुआ महसूस हो रहा है, मैं इससे एग्री करता हूँ। वहाँ पे ये आज के हालात की स्पीच मुझे नहीं लगती। पुराने जहन के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने आज स्पीच की है। अफ़गानिस्तान में भारत अब उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये भारत को पता चल चुका है। आप भारतीय मीडिया देख लें, वो किस तरह से इस बात पे सटरा रहे हैं कि वहाँ पे एंटी अफ़गान एलिमेंट जितने भी हैं, खा उसको वो तालिबान कह लें, कुछ भी कह लें, वो वहाँ पे गालिब आ रहे हैं। तो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि हमें अपनी गलतियाँ दूर करनी है। आपने तो जुलाई में अभी परमिशन दी थी, जो हमारा जो अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदा है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया की ट्रेड थ्रू वाघा बॉर्डर आपने खुलवाई है ना। ये 15 जुलाई को मेरा ख्याल है शायद ये फैसला हमने, बल्कि 15 जुलाई से ओपन की थी ये ट्रेड जो है,
جس پہ پابندی لگائی ہوئی تھی پاکستان نے، تو ہم نے ان کا مطالبہ مان لیا. تو اب افغانستان اور انڈیا کی جو ٹریڈ ہے اس کو پاکستان کس طرح سے چیلنج کر سکتا ہے، اس کو کس طرح سے اس سے آگے کس طرح پاکستان بڑھ سکتا ہے. پڑوسی ملک افغانستان ہے آپ کا. ہمارے یہاں جتنا مال افغانستان کی طرف جاتا ہے اس میں زیادہ انلیگل مال جاتا ہے، سمگلنگ ہوتی ہے. اس سمگلنگ کو ہم روک نہیں پاتے. وہاں سے جو سامان آتا ہے وہ سمگلنگ ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان سمگلنگ نہیں ہوتی. ان کے درمیان جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ لیگل ہے کیونکہ ان کا فاصلہ ہے. اب اس لیگل ٹریڈ میں جو سامان وہاں سے آتا جاتا ہے وہ ان کی ٹریڈ میں شمار ہوتا ہے، ہمارا وہ کسی کھاتے میں نہیں جاتا. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس افغانستان کو دینے کے لیے ہے کیا، ہماری ایسی اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کس چیز میں ہے، ہم کتنے بڑے برآمد کنندہ بن سکے ہیں. فاروقی صاحب روز مرہ کی ڈبل روٹی اور انڈے بھی تو میں یہیں اس سے بات جاتے کو ہیں. بالکل مانتا ہوں، لیکن میں نے تو وہ بارڈر چمن بارڈر پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے وہ ڈبل روٹی اور انڈے کس طرح جاتے ہیں. وہاں سے ایک چنچی آتا ہے بارڈر کراس کر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے آپ ادھر سے سامان جو ہے اس نے الیکٹرانک کی چیزیں جو ہیں اس میں چنچی میں بھری ہوتی ہیں وہ لے کے بارڈر کراس کر کے ادھر آتا ہے. اور یہاں سے لکڑیاں تک جو ہوتی ہیں، یہاں جو آٹے کا جو بیگ ہے وہ اس نے رکھا ہوتا ہے، گندم سبزیاں رکھی ہوتی ہیں وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے جو آپ نے فیسیلیٹیٹ ان کو کیا ہوا تھا، اس کو صرف یہ ڈاکومنٹڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست گئے، میں بات میں کر رہا ہوں، ہمارے ایک دوست گئے وہاں پہ تو 2 سال انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ ایک دکان پہ 2 سال پہلے کا جو رمضان پیکج کا شہباز شریف نے تقسیم کیے تھے نا وہ سارا سامان وہ وہاں پہ فروخت ہو رہا تھا. یہ بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے. میں نے خود مطلب بڑا دلچسپ منظر وہاں پہ دیکھا کہ جس طرح سے سائیکلوں پہ لوگ سامان لے کے جاتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں، لیکن اب وہ لگ گئے ہیں. ہاں اب لگ گئے ہیں. تو اب یہ چیز 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، افغانستان کے ساتھ جو ہمارا جو سمگلنگ والا معاملہ ہے اس پہ قابو پایا جائے. نمبر 2 یہ کہ ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ان تمام چیزوں میں بڑھائیں جو بڑی مشکل سے انڈیا افغانستان کو سپلائی کر رہا ہے. صحیح. آپ پڑوس میں رہ کے بہت کچھ جو ہے افغانستان کو دے سکتے ہیں. کل آپ نے سین دیکھا کہ وہاں 15-20 ہزار بندہ تھا جلال آباد میں جو پاکستان کا ویزا لینے کے لیے وہاں پہ کھڑا تھا. جی بالکل. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کس حد تک پاکستان پہ یا افغانی جو ہیں کس حد تک پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمیں اعتبار کرتے ہیں. ہاں ہماری جو دونوں طرف کی کابل کی اور اسلام آباد میں یا پاکستان کے اندر جو ٹریڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے میوچل ڈائلاگ ہونے چاہیے. ہمیں ان جگہوں پہ وہ سپیس اپنے لیے تلاش کرنی چاہیے جو ہم افغانیوں کو دے سکتے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے کوئی بڑی اپرچونٹی. ابھی آپ دیکھیے جو عبداللہ کا پاکستان کا دورہ ہے نا جی، میں رضی صاحب اس کے بعد میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا ہے جو انڈیا میں عبداللہ کا انٹرویو ہوا. اس میں جو انٹرویو کرنے والی خاتون تھی اس نے ہر سوال میں پاکستان کو لپیٹنے کی کوشش کی. اس نے ہر سوال میں جیوتی ملہوترا کی میں بات کر رہا ہوں، ہر سوال میں انہوں نے طالبان کو لپیٹنے کی کوشش کی. لیکن عبداللہ پاکستان سے ہو کے گئے تھے. میں نے ان کی زبان سے اینٹی پاکستان ایک لفظ نہیں سنا، حالانکہ عبداللہ پرو انڈین شمار ہوتے ہیں، اینٹی پاکستان سٹینڈ سن کر رہا ہے. لیکن نئے جو معروضی حالات ہیں ان کو وہ بھی سمجھ رہے ہیں. سو ان حالات میں ہمیں میرا خیال ہے سب سے زیادہ ایفرٹ جو کرنی چاہیے وہ یہ کہ اپنی اس باقی مداخلتیں، باقی تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کم از کم افغانستان کے اندر کسی معاملے میں دخیل ہو، لیکن پاکستان کو اپنی ٹریڈ جو ہے اس کے نئے زون بنانے چاہیے، اس میں تلاش کرنے چاہیے، اپرچونٹیز تلاش کرنی چاہیے. یہ بہتر ہو سکتا ہے. اگر یہ اوپر سے ڈکلائن میں آیا ہے تو یہ اوپر پھر جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسرا پھر چائنا جو ہے وہ انڈیا کو وہاں سنپ کرنے کے لیے وہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب جب یہ پاکستان کے اندر فاٹا اور یہ علاقے شامل ہوئے تھے تو اس وقت قائد اعظم نے باقاعدہ ان کے ساتھ لکھ کے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جناب 5 کلومیٹر بارڈر کے اس طرف اور 5 کلومیٹر بارڈر کے اس طرف رہنے والے جتنے بھی قبائل ہیں جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں وہ دونوں ملک کا شناختی کارڈ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس چونکہ نادرا ہے تو کیا یہ وہی لوگ ہیں 70,000 کے قریب 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈیلی آنا چاہتے ہیں یہ تورخم کے راستے اور اتنا ایک ہی جو ہے وہ چمن کے راستے آنا چاہ رہے ہیں اور جانا چاہ رہے ہیں. باقی بھی 3 اوپننگ اور ہیں لیکن میں ان 2 مین کی بات کر رہا ہوں. سر نادرا ہمارے پاس ہے، ہم پرماننٹ کو کارڈ نہیں ایشو کر سکتے ان کو اسپیشل
کہ جناب وہ کارڈ سوائپ کریں اور جائیں اور کارڈ سوائپ کریں اور آ جائیں. رئیس صاحب ہم آسانی کیوں پیدا کریں گے؟ ہاں یہ بھی ہے. نادرا بیچاری تو فوت ہو گئی ہے. جو نادرا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ شناختی کارڈ صرف بنانے چلے جائیں سارا کچھ آپ کے پاس ہوگا. آپ پاکستانی کے طور پہ پاکستانی کے طور پہ جائیں بنا کے دکھائیں مجھے کارڈ. جی 8 سے 9 گھنٹے آپ کو ٹارچر کیا جائے گا. جی ویسے بہت اچھا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, ایئر کنڈیشن ہے وہاں پہ, سارا کچھ ہے, لیکن آپ بیٹھے ہیں اب الوؤں کی طرح وہاں پہ. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پاکستانی شہری ہوں, بھارتی شہری ہوں, 1947 سے پہلے آ گیا ہوں, یا 1965 کی جنگ لگی ہوئی ہے, یا 1971 میں کوئی مسئلہ ہوا ہے, یا کارگل کی جنگ میں پتہ نہیں میں بیٹھا ہوں. سمجھ نہیں آتی وہاں پہ. اب بات ہے پاکستان افغانستان کی. دیکھیں بھارت کتنا سیانہ ہے کہ اس نے, چائنا نے اس کو دبا کے مارا ہے اور ہاتھوں تھپڑوں سے مارا ہے, اس کو اسلحے سے نہیں مارا, لیکن اس نے اپنی ٹریڈ بند نہیں کی اس کے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ریپٹے کرائیں, چپیڑے ماری ہیں, ریپٹے کرائیں, ٹھیک ہے نا, مار دیے بندے ان کے 26-27, ان کو باقاعدہ طور پہ جان سے مار دیا ان کے سپاہیوں کو. لیکن بھارت نے جو ان کے خلاف اشتہار تھا وہ بھی اسی کمپنی کا, ہواوے کمپنی کا تھا جو چائنا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. جی بالکل, وہ سپانسر تھا. انہوں نے اپنی ٹریڈ نہیں بند کی. یعنی وہ ٹرانسمیشن جو کر رہے تھے اس کے خلاف, اس کی سپانسرشپ ویوو کی کمپنی کی تھی. جی اب دوسری بات آپ آ جائیں کہ جی ٹریڈ کا. دیکھیں پاکستان نے مجھے بتائیے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, وہاں سے خشک میوہ جات کا بڑا سکوپ ہے, وہاں سے لیں. ہم کم از کم 8,000 روپے چلغوزہ تو نہیں کھائیں گے نا. گزشتہ سے پیوستہ سال میں آپ کو بتاؤں 400 ٹرک چلغوزے کا تھا, ایک شخص کی انا کے باعث وہ 2 ہفتے رکا رہا بارڈر کے اوپر, اور اس کے بعد اگلے سال انہوں نے اس راستے سے ٹریڈ ہی بند کر دی, اور ہم اس وقت 8,000 روپے کلو اسی حکومت کا بندہ ہے وہ. جی اسی حکومت کا بندہ ہے. یہ بھی ذرا بول دیا کرے نا جی کہ وہ سارا کچھ ہم اپوزیشن اور پچھلی حکومت میں ڈالتے ہیں, تو یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے. نام بھی لے دیں یار, چھوڑیں اس بات. اب معاملہ یہ رئیس صاحب پروگرام بند کرانا. دیکھیں رئیس صاحب دیکھیں, اب چمن بارڈر پہ یہ گئے, ہم بھی ایک دفعہ گئے تھے کسی سرکاری دورے پہ, وہاں پہ بالکل اسی طرح ہے. پیٹرول بھی آپ کا, شہد بہت اچھا ان کا ہوتا ہے, وہ سارا روٹین میں آ رہا ہے, سارا کچھ آ رہا ہے, سارا کچھ یہاں سے جا رہا ہے اسمگل ہو کے. ہم نے آج تک اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی. ڈاکومنٹ ہوگا تو ہمارے جو وہ مطلب چمن پہ بارڈر کی جو اپوائنٹمنٹیں بکتی ہیں, پوسٹنگیں جو بکتی ہیں کہ میری ایک دفعہ چمن پہ پوسٹنگ کر دیں تو میری 7 نسلیں سنور جائیں گی, وہ پھر بکنا بند ہو جائیں گی. یہی بات آ رہا تھا نا, میں آپ نے خود ہی کر دی, اچھا کیا میں بچ گیا. معاملہ یہ ہے جی کہ اسی طرح سارے بارڈرز پہ. ممتاز بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب. پچھلے کچھ عرصے کے اندر رضوان صاحب یہ جو ایک نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ اپروول دی گئی اب کہ وہاں پہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ دکانیں جو ہے وہ بنائی جائیں گی اور لیگل اس کو سارے کو جو ہے وہ, اور ایف سی نے کافی حد تک اس کے اوپر اسمگلنگ کے اوپر کنٹرول کیا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر حملے شروع کر دیے جاتے ہیں جب یہ اسمگلنگ بند کی جاتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا سلسلہ روزگار ہی ہے. تو اب اس کا حل یہ نکالا گیا ہے. پٹی صاحب دکاناں بھی بڑی مہنگیاں بیچیاں نے, یہ بھی تو دسو نا جی. کروڑ روپے کی دکان ہے. اب اس میں یہ بالکل ٹھیک ہے. اب کیا کریں ہم, کیسے بتائیں کہ وہ دکانیں اتنی مہنگی بیچی کہ لوگ پٹ پڑے, پھر مظاہرے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے جی, ہمیں افغانستان کے ساتھ جتنی بھی ہماری ٹریڈ, آپ نے کہا جی 500 گنا کم ہوگی, یہ معاملہ نہیں ہے ایسا. وہ 5,000 گنا بڑھائی جا سکتی ہے. وہ ہمارے ٹوٹل ڈیپینڈنٹ. آپ دیکھیں کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں سے ہمارے پاس انڈیا سے تو راستہ کوئی نہیں ہے, ہم نے تو ادھر افغانستان سے ہی گزر کے جانا ہے نا جی. میرے ایک دوست ہیں, وہ یہ پشاور سے کام کرتے ہیں, سبزیوں کا بہت بڑا کام ہے ان کا, اللہ کا شکر ہے ان پہ, بہت بڑا اربوں روپے کا کام کرتے ہیں. ان کے ایک ٹائم پہ 100-150 ٹرک گزر کے آتا ہے. وہ جنہوں نے پچھلی سردیوں میں ڈرائی فروٹ بھجوانا تھا, جی وہ ابھی تک پہنچا نہیں ویسے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹرک نکالتے ہیں, اچھا بارڈر پہ آتا ہے. آپ نے دل میں بات رکھی, آپ پیسے نہیں, انہوں نے 1 سال کا لارا لگایا ہوا ہے مجھے, میرا دوست ڈرائی فروٹ بھجوا رہا ہے. وہ میں کہتا ہوں بھٹی صاحب کو کہتا ہوں وہاں سے پکڑ لاتے ہیں. معاملہ یہ جی, وہ کہتے ہیں کہ جب بارڈر پہ ٹرک آ جاتا ہے نا, ہمیں وہاں مشکل کوئی نہیں ہوتی. پورے افغانستان میں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے وہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپر دکھاتے جائیں, گزرتے جائیں. جب ہم پاکستان پہ پہنچتے ہیں, انٹری کرتے ہیں, اس کے بعد کہتا ہے جی ہمارا لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے. جو 10 لاکھ کا ٹرک ہوتا ہے کہتا ہے جی وہ میرا 20-25 لاکھ تک چلا جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. جی ممتاز بھٹی پھر اس کے بعد مہنگا بیچنا پڑتی ہیں چیزیں. ساڑا اپنا رضی صاحب اسلان پٹی اتنا سیاح کہ چلغوزے والے سبزیاں والے جتنے دے دوست ہیں تواڈے میرے نال نہیں ملانا ہے. ہاں سیاح ہے. ہاں اب اس میں یہ جی رہی صاحب کہ آپ صرف اتنا کر لیں کہ ایک تو نمبر ڈاکومنٹیشن کر لیں, دوسرا
ٹریڈ کو آسان بنائیں سر خدارہ آسان کر دیں. آپ کے پاس آپ کہتے ہیں نا دنیا کا بہترین ادارہ نادرا ہمارے پاس ہے ڈیٹا کا, تو وہ جو جن لوگوں کے پاس آپ نے آئی ڈی کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں جی وہ اسپیشل چپ والے آپ نے آئی ڈی کارڈ جاری کر دینے, اور وہ اسپیشل چپس سوائپ ہوتی ہے, سمپل مشین لگنی جو بجلی سے یا جنریٹر سے بھی چل جائے گی. بجلی نہیں ہے لیکن بجلی ہے وہاں پہ, وہ سوائپ کرے ادھر آئے, سوائپ کرے ادھر جی جائے. رئیس صاحب لیکن معاملہ اور آپ کی سینٹیٹی آف بارڈر اور وہ جو آپ نے چمن کے وہ باڑ جو لگائی ہوئی ہے وہ بھی برقرار رہے, اور پھر کسی اچکزئی کو سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ مطالبہ نہ کرنا پڑے. جی میں رئیس صاحب اس میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, جو ہم سارا سمجھتے نا افغانستان کو کہ ٹوٹلی پاکستان پہ ڈیپینڈ کرے گا, کرتا رہے گا, دیکھیے فیوچر جو ہے نا ہمارے سامنے جو آ رہا ہے, اس میں خود افغانستان کے اندر جب وہ سی پیک کا حصہ بنے گا, یا جب وہاں پہ چائنا کی یا دوسرے ملکوں کی انویسٹمنٹ ہوگی, وہاں اکنامک زون بنیں گے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ اپنی مینوفیکچرنگ خود کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے ہمیشہ سے, اور ہمیں ایک کمپٹیشن میں رہنا چاہیے, اس کمپٹیشن کے لیے ہمیں تیاری کرنی, اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور افغانستان کو زیادہ جو ہے وہ انسینٹو ملیں گے امریکن مارکیٹ کے اندر, کینیڈین مارکیٹ کے اندر, یورپین مارکیٹ کے اندر, اور برٹش کی مارکیٹ کے اندر. اب تو بریگزٹ ہو گیا ہے, اور وہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ ویلکم کی جائیں گی وہاں پہ, تو اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. پچھلے دنوں ایک دوست جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ افغانستان کے اندر کوئی ٹیکسٹائل ملز ریوائیو کرنی ہے انہوں نے, اور آپ کوئی لوگ سجیسٹ کریں, تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ ریوائیول کی بات بھی ہو رہی ہے, اور جب وہ والا ان کی جو پروڈکٹ ہوں گی اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہوں گی. رئیس صاحب پہنچے وہاں پہ, ہیں پہنچے پہنچے. چلیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.